بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ ہم بھی وہی بات کریں گے جو پورا سوشل میڈیا کر رہا ہے اس وقت، وہ ہے جنید صفدر کی شادی۔ 3 دن کی تقریبات مکمل ہو گئیں اور اب بات ہو رہی ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ جو ایون مریم نواز کے اور نواز شریف سے محبت کرنے والے، ان کی لائن کو ٹو کرنے والے جو صحافی ہیں نا، جو ایک سمجھتے ہیں ایمان کی حد تک کہ وہ بڑے شریف لوگ ہیں یہ قائدین، وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مریم نواز نے ایک موقع مس کر دیا۔ اور وہ موقع کیا مس کیا کہ وہ ایک لیڈرشپ اپنی ایکسپریس کر سکتی تھی، کہ وہ قانون کی پاسداری کرتی ہیں اور وہ بالکل غریبوں کا دل ان کے درد میں رہتا ہے۔ اور یہ جو شادی میں اتنا خرچہ کیا انہوں نے، تو وہ اس کی زیورات کی، ملبوسات کی اور کھانوں کی اگر نمائش نہ کرتی اور بالکل سادہ سی شادی کرتی تو یہ پاکستان کے لوگوں کو بڑا ایکسیپٹیبل ہوتا اور اس سے مریم نواز کا اپنا امیج بہتر ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اور بھی کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کھانے بے پناہ دیے وہاں پہ، جو فوٹیجز چل رہی ہیں اس میں سویٹ ڈش ہے، کھانے ہیں، لیکن کچھ جو ان کے بہت ہی ان کے شاید میں یہ کہوں کہ پے رول پہ صحافی ہوں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کے ہمدرد یا ان سے مفاد لینے والے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، فوٹیجز چلا رہے ہیں، اور جناب بس ایک یہ قورمہ ہے، اور جناب بس یہ نان ہے، اور جناب بس یہ پلاؤ ہے، اور بس ایک سویٹ ڈش ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ جال سازی ہے۔ اب یہ مزید گندہ کر رہے ہیں، یہ سوشل برگیڈ جو ان کا سوشل میڈیا برگیڈ ہے، اب ان کو مزید گندہ کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ جال سازی کرنے والے لوگ ہیں سارے، فیک، یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک فلم دیکھتے ہیں نا، اگر کسی ہسٹورک ایونٹ پہ آپ فلم دیکھیں تو اس میں ایک بندہ جو ہے، اداکار جو ہیں، وہ ہسٹورک اداکار کرتے ہوئے آپ کو اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایکچولی وہ اداکار ہوں گے، وہ ریئل کریکٹرز نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو قوم کا مسیحا بناتے ہیں، لیڈرشپ کہتے ہیں، یہ دے آر ناٹ۔ یہ اپنے آپ کو آنیسٹ کہتے ہیں، بٹ ایکچولی دے آر ناٹ۔ یہ ابھی تک رسیدیں نہیں دے سکے کسی چیز کی جو انہوں نے خرچے کیے ہیں۔ اور اب شادی پہ عام آدمی کے گھر تو 10 بجے کے بعد وہ اٹھا لیتے ہیں چیزیں جا کے، اور 2 ڈش سے زیادہ پکی ہو تو اس کے ساتھ جو حشر نشر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو چیف منسٹر کا بچہ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں دیکھوں، اگر آپ پچھلی تصاویر بھی دیکھیں نا، تو وہ کپڑے جو ہے نا بالکل ویسے ہی ہیں ان کے جنید صفدر صاحب کے۔ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ وہی سوٹ ہے، پر میرا دل نہیں مانتا۔ کیا کوئی کمی ہے سوٹوں کی اور کوئی پیسوں کی؟ نیا سوٹ بن گیا ہوگا۔ اچھا، لیکن پوز بھی وہی بنائے۔ وہ کہتے ہیں سیزن 1 اور سیزن 2 پوز بھی جو ہیں وہ وہی بنائے ہیں جو پہلے تھے۔ لیکن ایک جو کنفیوژن ہے لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ جنید صفدر کی دوسری شادی ہے، لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا ایونٹس کے لحاظ سے، یہ دوسری نہیں، یہ تیسری شادی ہے۔ کیوں تیسری شادی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے لندن میں شادی ہوئی اور اس میں وہ نانا جی کے لیے ہوئی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے۔ مریم صاحبہ یہاں پر تھی، ماں کے اپنے ارمان ہیں۔ تو جب وہاں پر شادی کی تقریبات ہو گئیں تو اس کے بعد جنید صاحب اپنی اہلیہ کو لے کے یہاں پہ آئے، تو یہاں پر بھی ماں نے اپنے چاہ پورے کیے سارے، اور شادی ہوئی بڑی زبردست جناب۔ اور اس میں تو گلوکاری کے جو تھے مناظر، سب کو پتہ چلا کہ جنید صفدر صاحب بہت بڑے گائک ہیں، حمزہ شہباز صاحب بڑے گائک ہیں، مریم نواز صاحبہ بڑی گائک ہیں، اور یہ شنید اور شہباز شریف صاحب کی گائکی تو آپ جلسوں میں سنتے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب بھی گانا گاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا ٹبر بھائی بڑے زبردست سنگر ہیں، یہ پتہ چلا۔ اچھا، اس دفعہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال میں جو ذکر میں کر رہا تھا شادیوں کا، تو پہلی شادی لندن میں، دوسری شادی وہی تھی، ریپیٹ ہوئی کیونکہ اماں جی کے لیے تھی وہ۔ اب جو شادی ہوئی ہے، یہ ایکچولی تقریبات کے لحاظ سے یہ تیسری شادی ہے۔ تو جنید صفدر ایکسپرٹ بن چکے ہیں شادیوں کے، دولہا بننے کے، اور پوز بھی، اور اب تو ماشاءاللہ بڑا وہ زبردست، اور اتنا جناب اس میں زیورات کی نمائش، ملبوسات کی نمائش۔ کیا کسی غریب آدمی کے دکھ کا، درد کا ان لوگوں کو احساس ہوگا؟ یہ کبھی کسی غریب کی بات، غریب تو ان کے گھروں میں جا ہی نہیں سکتے، نزدیک نہیں آنے دیتے یہ، بالکل۔ تو جناب یہ تیسری شادی، اور پھر سیزن 1، سیزن 2، سیزن 3، اور یہ تقریبات کے حوالے سے ایک بات 2 ہی تھی، یعنی پہلی جو تھی وہ تو ڈیورس ہو گئی، تو دوسری ہے۔ بہرحال she missed an opportunity, I agree with this۔ اگر اندر سے جینوئن لیڈرشپ ہوتی
تو وہ کام کرتی جس سے لوگوں کو خوشی ہوتی، جس سے سادگی کا درس دیتی۔ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ درس ورس کی کیا بات ہے؟ ایک آپ نے شو کرنی ہے اپنی دولت اور اپنی ساکھ اور پتہ نہیں جاہ و جلال اور پنک گلاب اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ بہرحال پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنی زندگی بدلیں گے، انشاءاللہ اٹھیں گے، اور یہ جو ہم پر مسلط لوگ ہیں نا، جو اپنی ذاتی زندگیوں کو بھی اس طریقے سے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حسرتیں زیادہ آتی ہیں اور غریب آدمی کو اپنی غربت اور بے بسی اور بے کسی کا احساس ہوتا ہے، انشاءاللہ ان سے جان چھوٹے گی اس قوم کی۔ اللہ نگہبان۔